دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، تمام طرح کی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوستوں اور بزرگوں، یہ محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، رواں دواں ہے، اور محرم کا 10ویں تاریخ گزر گئی. آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پچھلے جمعے کے اندر آپ کے سامنے کچھ عرض کیا تھا. دوستوں اور بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت اونچے آدمی ہیں. حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ہمارا پھول ہے. صحابہ اس سے محبت کرتے تھے. اور عزیز دوستو، ذرا سوچو، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لفظ جگر ہے. حضرت علی شیر خدا کا بیٹا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کے نام پر جو خرافات ہوتے ہیں، یہ شریعت سے کہیں کوئی چیز نہیں ملتا. انسان آج شرک اور بدعت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. لوگ اسلام کے آڑ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو خرافات کرتے ہیں، عزیز دوستو، اس سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی پاک دامن جس کے بدن سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. کل قیامت کے دن میرے دوست اور بزرگوں، جب پلسرات لگی ہوئی ہوگی، جو جہنم کے اوپر پلسرات جس میں ہر ایک انسان کو گزر کر اور جنت کو پار کرنا ہے، 1500 سال کا سفر ہوگا. 500 سال میرے دوستوں اوپر کی ہوگا، چڑھائی کا 500 سال کا برابر، اور 500 سال کا ڈھلوان کا سفر. یہ 1500 سال کا سفر کریں گے جب ہی آپ جنت کے اندر جائیں گے. انبیاء علیہ السلام گزر رہے ہیں، صحابہ کرام گزر رہے ہیں، اولیاء کرام گزر رہے ہیں. لیکن میرے دوستو، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری آئے گی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا
الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم۔ اے آدم علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے یعقوب علیہ السلام، اے خلیل اللہ، اے صحابہ کرام، اے اولیاء کرام کی جماعت، اپنے نگاہ کو نظر کو نیچے کر لو، اس لیے کہ پل صراط کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گزرنے والی ہے۔ ایسی میرے دوست اور بزرگوں جن کے ماں کا یہ مقام ہے، لیکن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو تو کٹا دیا، لیکن ظالم کے سامنے سر کو جھکایا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، یہی سب کو یہی کلمہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، بیماری و صحت اللہ تبارک و تعالی ہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ فقیر بنا دیتا ہے، اللہ فقیر سے تخت تاج پر بنا دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ ہر انبیاء علیہ السلام نے یہی پیغام لوگوں کو دیا، اے لوگوں ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، جو حاجت روا و مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، دستگیر اللہ ہی ہے، مشکل کشا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، یہ تمام چیزیں کے کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو یہی پیغام دے کر بھیجا، اور جب میرے دوستو جتنے انبیاء علیہ السلام آئے اور جب مدد مانگی تو اللہ سے مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نجات دی۔ آج ہمارے ایمان اور یقین یہ ہے، ایک ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے سر کو درخت کے سامنے جھکا رہے ہیں، اپنے سر کو کبھی کاغذ کے سامنے جھکا رہے ہیں، کبھی اپنے سر کو تعزیہ کے سامنے جھکا رہے ہیں، کبھی اپنے سر کو کسی ولی کے قبر کے اوپر جھکا رہے ہیں۔ اے میرے دوستو، اسے کہتے ہیں مشرک۔ ایک کافر ہوتا ہے جو سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے، ایک مشرک ہوتا ہے میرے دوست اور بزرگوں جو اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، اور اللہ کے سامنے غیر اللہ کے سامنے جھکتا بھی ہے، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اور مشرک کی نجات نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا میرے اس جملے کو میرے دوستو، مشرک چاہے حاجی ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، چاہے کوئی مرد ہو چاہے عورت ہو، رمضان میں روزے رکھتی ہو، چاہے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہو، اور اس کے سامنے کبھی تعزیہ کے سامنے جھک گیا، کبھی اس میں جا کے چڑھاوا کر دیا، کبھی جا کے کسی مزار کے سامنے جھک گیا، اسے مشرک کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت حرام ہے، جنت حرام ہے، جنت حرام۔ اور ایک آدمی گنہگار ہے، ایک آدمی تندرست ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، پیسہ ہے مگر زکات نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد جہنم کے اندر جائے گا۔ اپنے گناہ کی جو گناہ دنیا کے اندر کیا ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دے کر ایک نہ ایک دن یہ جنت کے اندر جائے گا۔ اگر وہ کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکا ہے، اگر وہ موحد ہے، اگر وہ سچے عقیدہ والا ہے تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن ایک آدمی میرے دوستو نماز پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کبھی تعزیہ سے بیٹا مانگتا ہے، کبھی اس سے مراد مانگتا ہے، ایسے آدمی کے لیے جنت بالکل حرام ہے، یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اگر ہے کوئی چیز تو دکھائے۔ آج ہمیں عزیز دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی کہ علی اگر میرا دل کا بھی انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ رات کو اٹھانا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا پورے زندگی کے اندر آج تک میرے غیر محرم، نہ میں کسی غیر محرم کو دیکھا ہوں، نہ مجھے کوئی غیر محرم نے دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں میرے جنازے پر بھی کوئی آدمی کا نظر نہ پڑے۔ اور آج ماحول دیکھو میرے دوستو، آج ہمارے محلے کے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے علاقے
مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے اور دینے والے ذات ایک اللہ ہے۔ ارے میرے دوستو، اگر کوئی آدمی مورتی کو پوجا کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، 1000 آدمی اس کے پاس گیا، ایک نہ ایک کی تو مراد پوری ہوگی، جس کو اللہ نے پہلے فیصلہ کر لیا۔ علماء کرام سے سنے ہوں گے کہ شب برات کے اندر پورے سال کی جو ایک انسان کو اولاد دینا ہے، بیماری دینی ہے، پیسہ دینا ہے، اس کو جو چیز دینا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شب برات کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی تعزیہ کے سامنے 100 آدمی جائے اور اس سے مانگے، اللہ نے اس کو تو پہلے لکھ دیا ہے، اللہ اس کو کئی سال دے گا، لیکن میرے دوستو جب وہ ہو جاتا ہے تو انسان کا عقیدہ کیا ہے کہ میں نے وہاں یہ کام کیا تب میرے اولاد۔ اسے کہتے ہیں مشرک، اور مشرک کے بارے میں فرمایا ہے اگر سوئی کے سوراخ کے اندر اگر اونٹ کو آپ اگر پار کر دو گے، اور یہ ممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح مشرک چاہے وہ کتنی نیک کام کر لو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام ماں کے کیا کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام ہے، پانی کا کیا کہ سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا، وہاں میرے دوست یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یونس اگر مجھے نہیں پکارتے تو قیامت تک اس کو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور وہ مچھلی کے پیٹ ہی کے اندر رہتا، نہ کوئی ولی نکال سکتا، نہ کوئی نبی نکال سکتا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا اللہ ہے۔ میرے دوستو ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی۔ ابراہیم علیہ السلام میرے دوستو آگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، فرشتے نے کہا کہ ہم سے مدد مانگ لو، لیکن کہا میں تم سے مدد نہیں مانگتا ہوں، بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ میرے دوستو آج ہم غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، جس نے اپنے پورے خاندان کو میرے دوست کٹا دیا، خیمے کے اندر خواتین ہیں، اپنے شوہر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنے بچے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن ایک بھی خواتین اپنے خیمے سے باہر نہیں۔ آج ہماری عورتیں کو حالت دیکھو اے میرے دوستو، اور لوگ اس برائی کو جو روکتا ہے اس پر الزام کیا ہے کہ امام حسین کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ ہمارا ایمان اور یقین کیا کہ ایمان اور یقین ہے اور عقیدہ ہے میرے دوستو، فجر کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک آل رسول پر کوئی سلام اور درود نہ پڑھے، ظہر کی نماز مکمل نہیں جب تک آل رسول پر درود اور سلام نہ پڑھے، میرے دوستو عصر کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں جب تک کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب تک کہ آل رسول پر سلام اور درود نہ پڑھو گے نماز قبول نہیں، مغرب کی نماز قبول نہیں، عشاء کی نماز قبول نہیں، یہ جمعہ کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ میرے دوستو عید اور بقرعید کی نماز قبول نہیں، جنازے کی نماز قبول نہیں جب تک کہ آل رسول کے اوپر سلام اور درود نہ پڑھو۔ تو بتاؤ ہم کیوں نہیں امام حسین کو ماننے والے ہیں؟ یہ کون سے دین ہے کہ پوری زندگی پورے سال کہیں نظر نہیں، اور میرے دوستو جو یہ محرم کا مہینہ نظر آیا، شراب پی کے جوا کھیل کے ایسے ویسے ڈھول تماشا بنا کر یا حسین، یہ دین ہے؟ میرے دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو میرے نوجوانوں، آپ اپنے گھروں کے مالک ہیں، حاکم ہیں، اللہ پوچھے گا کہ اگر برائی کرتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو تو تمہاری طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کو تو ہاتھ سے روکو، اس برائی کو اگر تمہاری طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر وہ تمہاری طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکو، اپنی زبان سے اس کو روکو اس برائی کو، اگر وہ بھی تم نہیں کر سکتے ہو تو اس گناہ کو، اس برائی کو کرنے والے کو اپنے دل کے اندر اس سے نفرت کرو،
اور یہ ایمان کی بالکل آخری درجہ ہے، آخری درجہ ہے۔ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ سب کام کر رہی ہے اور ہم اس کو آنے کے لیے اجازت دیے ہوئے ہیں، یہاں مسجدوں کے اندر تسبیح گر رہے ہیں، کیا کہ حج اور عمرہ کر رہے ہیں اور اپنے گھر کی حالات کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اولاد دینے والا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جس پر کرم کرتا ہے او یزوجہم ذکرانا واناسا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا بھی دیتا ہے لڑکی بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے باندھ رکھ دیتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس پر کوئی دوسرا اس کو اولاد دے دے۔ آج میرے دوستو، ہم اللہ سے مانگنے کے لیے چھوڑ دیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے کے اندر کھانا لے کر گیا۔ بہت تفصیلی بات ہے، میں آپ کو ذہن بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ ایک ٹکڑا رکھا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کھانا لا کر دیتا تھا، لیکن ایک دن جب کھانے لانے میں دیر ہو گیا اور زکریا علیہ السلام نے جب کھانا لے کر گیا تو مریم علیہ السلام کے روم کے اندر، اس کے مکان کے اندر طرح طرح کے پھل دیکھے۔ سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے اور بالکل تازہ کھجور ہے۔ زکریا علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ فرمایا بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے لا کر دیا ہے؟ میں تو لا کر نہیں دیا ہوں، یہ تو تمہارے روم کے اندر کھانا ہے، یہ کیا کہ پھل فروٹس کہاں سے آیا؟ فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ قال هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ زکریا علیہ السلام فرمانے لگے بیٹی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ رزاق اللہ ہے، لیکن اس کے کوئی ضابطے ہوتے ہیں، کوئی اصول ہوتے ہیں۔ یہ تو سردی کا موسم ہے، ابھی کھجوروں کا موسم آئے نہیں اور یہ تازہ کھجور کہاں سے آتا ہے؟ میرے دوست پوچھنے والا رسول اللہ، جواب دینے والا مریم علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ کی والدہ، فرمایا ہوا من عند اللہ، اللہ نے دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب رحمت جوش میں آتی ہے وہ کوئی نہیں موسم دیکھتا ہے اور بے موسم دیتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر جو تمنا تھی کبھی زبان پر نہیں لایا تھا، یہ چیز دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا۔ 80-90 سال کا زکریا علیہ السلام، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اے اللہ مریم کو جب بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد دے، بیٹا دے، اور بیٹا بھی طیب پاک دامن ہو۔ میرے دوستو آج اولاد کو اللہ سے مانگتے وقت یہ بھی اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ پاک دامن والا اولاد دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زکریا علیہ السلام ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سن لی اور جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل جلدی جا اور اکیلے نہیں پورا فرشتوں کے ایک جماعت لے لے۔ اور میرے زکریا علیہ السلام نے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو مجھ سے دعا کر رہے ہیں، وہ دعا اپنے وہ ہاتھ کو چہرے میں پھیرنے نہیں پائے کہ اس سے پہلے خوشخبری دے دو۔ میرے دوست جبرائیل امین آتے ہیں، فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ
مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وطیبا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جبرائیل امین نے بیٹے کے خوشخبری سنا دی کہ زکریا اللہ نے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بیٹا تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا، اور میں ہی اس کا نام رکھتا ہوں، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اب میرے دوستو زکریا علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ نے دینے کا فیصلہ کر دیا۔ اب زکریا علیہ السلام پریشان ہوئے، فرمایا اللہ اب ہوگا کیسے؟ فرمایا کیوں؟ فرمایا اللہ میں بڑھاپے کے اس عالم میں پہنچ گیا ہوں، میرے بالوں کے اندر چاندی، میرے بالوں کے اندر سفید ہو گئے ہیں، میرے بیوی میرے بدن کے اندر بچہ جننے کی وہ بھی میرے بیوی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زکریا مانگتے خود بھی ہو، حیران بھی خود ہوتے ہو، میں دینا ہے نا، کوئی تازیہ والا تھوڑی دے گا، کوئی پیر فقیر تھوڑی دے گا، میں اللہ دے، اللہ دے دینے والا ہے نا، میں دوں گا۔ اور کذالک اللہ نے اصلاح فرما دیا، کذالک اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں صرف کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زکریا یہ دیکھو نا، میں نے کن کہا تو یہ زمین بچھ گئی، میں نے کن کہا تو یہ زمین بچھ گئی، میں نے کن کہا تو یہ آسمان بلند ہو گیا، میں نے کن کہا تو یہ سورج کرنے لے کر آئے، میں نے کن کہا تو چاند کو چاندنی ملی، میں نے کن کہا تو ستارے چمکنے لگے، میں نے کن کہا تو جنت بن گئی، میں نے کن کہا تو حوروں کو تقدس ملا، میں نے کن کہا تو سرسر کی ہوا چلی، میں نے کن کہا تو دریا کو موج ملا، میں نے کن کہا تو کیا کہ چڑیاں چہکنے لگا۔ اور زکریا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کن کہوں گا لڑکا ہو جا تو وہ ہو جائے۔ میرے دوستوں کارساز کو دستگیر مشکل کشا اللہ ہے، اس لیے اگر ہم اور آپ اگر مشرک والا کام کریں گے میرے دوستو، اللہ کے ساتھ کسی بندے کو شریک کرنا، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ درویش ہو، اسے کہتے ہیں مشرک، اور اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے آپ کیسے بھی نماز روزہ کرتے ہیں۔ اس چیز کو ہم اور آپ گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ وقت کے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ مجھے آ کر سجدہ کرو، مجھے آ کر سجدہ کرو۔ لوگ آ رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک عورت آ گئی، ایک عورت جب اس عورت کا نمبر آیا، کہا کہ مجھے سجدہ کرو، کہا کہ میں زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں، تجھے کیسے سجدہ کروں؟ فرمایا دنیا نہیں کر رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے دوستو میرے باپ دادا سے یہ ہوتے ہوئے آ رہا ہے، میرے باپ دادا کر رہا تھا ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ارے آپ کے باپ دادا جھوپڑیوں میں زندگی گزار دی، آپ بلڈنگ میں کیوں آرام کر رہے ہو؟ آپ کے باپ دادا نے کبھی ایسی دیکھا تھا، آپ نے ایسی کا کیوں مزہ لے رہے ہو؟ کبھی یہ چیز غور کیا ہو دین کے بارے میں؟ باپ دادا نے، ہمارے باپ دادا کو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تھے۔ میرے دوست یہی اللہ کے یہاں جواب دو گے؟ اے میرے دوست یہ شرک بدعت کو چھوڑو، اپنے گھروں کو آپ نے اگر اپنے بیٹی کو نہیں روکا، کل آپ نماز پڑھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی آ کر غلط کام کر رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہی بیٹی آپ کا دامن پکڑ لے گا اپنے بھائی کا، اے میرے اللہ یہ میرا بھائی تھا، سب کچھ کام کرتا تھا، سب مجھے برائی کرتے ہوئے دیکھتا تھا، مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی نہیں روکا۔ کبھی میرے دوست کبھی باپ کا دامن پکڑ لے گا، کبھی بیوی اپنے شوہر کا دامن پکڑ لے گا، باپ کو بھی جہنم میں لے کر چلا جائے گا، ایک عورت باپ کو بھی جہنم کے اندر لے کر چلا جائے گا، اپنے شوہر کو بھی جہنم کے اندر لے کر چلا جائے گا، اپنے بیٹے کو بھی جہنم کے اندر لے کر چلا جائے گا۔ اے میرے دوستو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں عورتیں نہیں مانتی ہے، اپنے عورتوں کو سمجھا
کہا یہ بدعت ہے. تو میں یاد کر رہا تھا جب اس عورت کا نمبر آیا فرمایا سجدہ کرو, کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں. کہا یہ نہیں کر رہے, کہا یہ کر رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی سجدہ کریں. وہ فرق کیا کہیں میرے دوستو, وہ بادشاہ کہنے لگا کہ تمہیں آگ کے اندر جلا دیا جائے گا, تمہیں سجا دیا جائے گا. فرمایا میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, میرے جسم کے اندر رگوں کے اندر لا الہ الا اللہ ہے, چاہے میرے سر تو کیا کٹ جائے گی مگر میں تمہارے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. سجدے کے مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اے میرے عزیز دوستو, اس مائی کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا, آگ جلاتا ہے اور بادشاہ اس وہ دودھ پیتا بچے کو اس آگ کے اندر ڈال دیتا ہے. ہم وہ ذرا غور کرو میرے دوستو, اس مائی کے دل کے اندر کیا گزری ہوگی, اس مائی کے دل کے اندر کیا گزری ہوگی, اپنے دودھ پیتا بچہ کو آگ کے تندور کے اندر ڈالتا جلتا ہوا دیکھ رہا ہے. لیکن عزیز دوستو ایمان کے اندر پختی ہے, لیکن ایمان کے اندر پختی ہے. تھوڑا وہ ماں گھبرا گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو کہا اے میرے بچہ تو بولنے کے تو قابل نہیں ہے, لیکن میں اللہ ہوں, میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے ایک بچہ کو دیا, ایک بچے سے دلوایا. مریم علیہ السلام کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام سے دلوایا. تیری ماں بڑا پختی ہے, تیری ماں کی ایمان بڑا مضبوط ہے, تجھے تو کیا کہ آگ کے اندر ڈال دیا لیکن وقت کے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا. تو اپنی ماں کو سمجھا دے میرے عزیز دوستو. اس آگ سے وہ سوچ کیا کہ وہ دودھ پیتا ہوا بچہ بولنے لگا اے میری ماں تو گھبرا نہیں, تو پریشان مت ہو. یہ تندور کے اندر دیکھنے میں تو آگ ہے لیکن چھلانگ لگا کر دیکھ, یہ تو گلاب اور چمیلی کے جیسے یہ پھول پڑے ہوئے ہیں. میرے دوستو اسی لیے ہمیں اور آپ کو عقیدہ پکا کرنی چاہیے. سب سے جو بڑی چیز ہے وہ صحیح عقیدہ ہے. میں پہلے بھی کہا اب کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نمازی ہو, صدقہ خیرات کرنے والا ہو, حج کرنے والا ہو, روزہ رکھنے والا ہو, چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو, لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا, چاہے اللہ کے دوست ہی کیوں نہ ہو, وہ انسان کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. کسی سے پوچھ لو کبھی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا. اور ایک آدمی شراب پیتا ہو, جوا کھیلتا ہو, تندرست ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, کسی مفتی سے پوچھو یہ مرنے کے بعد کہاں جائے گا, کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جہنم کے اندر جائے گا. لیکن مشرک کے بارے میں عام آدمی کسی سے تم لے فتوا لے لو کہ یہ کیا کہیں, یہ نماز بھی پڑھتا تھا, زکات بھی دیتا تھا, حج بھی کرتا تھا, اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے سامنے مدد مانگتا تھا, کہے گا سیدھا جہنم کے اندر جائے گا. اس لیے اب بھی وقت ہے, اگر کوئی کسی کے گھر کے اندر یہ بدعت, یہ برائی, یہ گناہ ہے, صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو, شاید اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس برائی سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک رکھے, ایک رکھے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.